اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اساطیر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اساطیر ہے کیا، اس کے بارے میں خود ماہرین کا اختلاف ہے۔ محترم رشید ملک صاحب اپنی کتاب انڈالوجی میں لکھتے ہیں کہ اساطیر کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ اساطیر مذہب ہیں، اساطیر فلسفہ ہیں، اساطیر سائنس ہیں، اساطیر ادب عالیہ ہیں، اساطیر تاریخ ہیں، اساطیر معاشرے کا اجتماعی لاشعور ہے، اساطیر معاشرے کے شیرازہ ہے۔ یہ ہیں اساطیر کے مختلف مکاتب فکر کے متخصصین کے خیالات کی کچھ جھلکیاں۔ ان سب میں سچائی کا تھوڑا بہت عنصر ضرور موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب خود جو اس کے ماہرین ہے وہ اس کے حوالے سے مختلف الخیال ہے کہ اساطیر ہے کیا، ہم اس کو کیا نام دیں گے۔ یہ نہیں کہ سب نے اس کو مذہبی مان لیا، ایسا نہیں، مختلف اس کی تو محققین نے آراء پیش کی اس کے حوالے سے۔ اسی طرح خود دیومالا کی جو ڈیفینیشن یا اس کی جو تعریف ہے اس حوالے سے بھی ماہرین میں شدید اختلاف ہے۔ رشید ملک صاحب نے اپنی کتاب میں بہت ساری تعریفات پیش کی ہیں اور الگ الگ متضاد تعریفات بھی ہے، اور ان میں سے جس تعریف کو انہوں نے خود جامع قرار دیا ہے کہ یہ جامع تعریف ہے ان کے نظر میں، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہے اس موضوع کے، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسطور یعنی جن تعریفوں میں سے جس کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جس کو وہ جامع تعریف سمجھتے، وہ یہ ہے کہ اسطور مقدسات کا لفظوں میں اظہار ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی اصلیت کے متعلق حقائق اور واقعات بیان کرتی ہے جو انسانی زندگی کے مقصد اور بنیاد کے بارے میں جائز اور صحیح مأخذ کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسطور انسان کی تاب و تاز، اس کی اجتماعی ہیئت اور اس کی دانائی اور علم کے لیے ایک نمونے کا کام دیتی ہے۔ اور محترم ڈاکٹر قاضی عابد صاحب نے اپنی کتاب اساطیر، کتھا، کہانی اور ما بعد جدید تناظر میں دیومالا کی تعریف لکھی ہے کہ اساطیر کے ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ قصے کہانیاں انسان کے خوابدیدہ شعور سے اس کی ہمراہی اور ساتھی ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں انسان کے تحیر نے جو سفر کیا ہے، اساطیر نے اس کی پوری گواہی دی ہے۔ گویا انسان، سماج، تہذیب اور اساطیر کا تعلق اٹوٹ ہے۔